اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں ہی لے جائے گا۔ فقیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا، وہاں ایک شخص کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں ان کے قریب گیا اور وہ لوگوں کو حدیث سنانے میں لگے رہے۔ جب فارغ ہوئے، کچھ تنہائی بھی ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو اور اسے یاد کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائی ہے، جب کہ میرے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا ہمارے پاس نہ تھا۔ پھر ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور چہرہ صاف کر کے فرمانے لگے، میں تجھے ضرور ایک حدیث سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائی تھی۔ اور پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک یوں ہی پڑے رہے۔ پھر ہوش آیا، چہرہ صاف کیا اور فرمایا، میں تجھے ضرور ایک حدیث سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سنائی تھی۔ پھر چیخ مار کر دیر تک بے ہوش پڑے رہے۔ ہوش آیا تو چہرہ صاف کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوگی، سب سے پہلے جن آدمیوں کو پکارا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے قرآن پاک یاد کیا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا ہوگا، اور ایک وہ جسے بہت سا مال و دولت ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قاری سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے تجھے وہ علم نہیں دیا تھا جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا۔ عرض کرے گا، یا اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد ہوگا، تو نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا، یا اللہ اسی میں شب و روز لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے، جھوٹ کہتا ہے، تیرا تو خیال تھا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں شخص قاری ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مال والے سے کہا جائے گا، تو نے میرے دیے ہوئے مال کو کیا کیا؟ عرض کرے گا، رشتہ داری کی صلہ رحمی میں لگا رہا اور ناداروں پر صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، جھوٹ کہتا ہے، تیرا تو ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا سخی ہے، بہت خیرات کرتا ہے، سو کہا جا چکا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا تھا۔ سوال ہوگا، کیسے مارا گیا؟ عرض کرے گا، تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے، جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مار کر فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ تینوں وہ پہلے شخص ہوں گے جن کے ساتھ قیامت کے دن جہنم کو دھونکا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ محض دنیا کی زندگی اور حیات دینوی ہی کی بہار چاہتے ہیں تو ہم ان کے اعمال کی جزا
ان کو دنیا ہی میں پوری کر دیتے ہیں اور دنیا میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ سب نیست و نابود ہو گئے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے سب کا سب بیکار ہوا۔ عبداللہ بن حنیف انطاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب کہ وہ اپنے اعمال کا ثواب چاہے گا فرمائیں گے، کیا ہم نے دنیا میں تجھے تیرا ثواب نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے تجھے وسیع مجلسیں نہیں دی تھی؟ کیا تو اپنی دنیا میں سرداری نہیں کرتا رہا؟ کیا ہم نے تیری خرید و فروخت آسان نہیں کر دی تھی؟ کیا اس جیسی سہولتیں اور فوائد تجھے حاصل نہ تھے؟ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا جو محض رضائے الہی کے لیے کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریے۔ شکریہ۔